السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل. ناظرین، آج کی پاکستان میں اور خاص طور پر اسلام آباد کی ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہاں کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا CDA، اس کو ختم کر دیا ہے. CDA کو ختم کرنے کا جو فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے، اس فیصلے میں انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ CDA کو ختم کرنے سے اسلام آباد کے شہریوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. یعنی CDA کو ختم کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ختم ہونے سے اسلام آباد کے شہریوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی نے اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے. محسن اختر کیانی نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ جون 2015 کے نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر CDA کی جانب سے کیے گئے تمام اقدامات بھی غیر مؤثر اور غیر قانونی سمجھے جائیں گے. ہفتے کو جاری کیے گئے تفصیلی فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی شاہراہوں سے پیٹرول پمپ اور دیگر تک براہ راست رسائی چارجز کے خلاف کیس میں CDA کی جانب سے عائد چارجز کا 2015 کا نوٹیفیکیشن بھی کل عدم قرار دے دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ اختیارات کی منتقلی کے بعد اسلام آباد کا نظام قانونی بلدیاتی نظام کے تحت چلے گا. عدالت نے کہا کہ CDA کا اصل مقصد ختم ہو چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وفاقی حکومت CDA کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کرے. عدالت نے اس نوٹیفیکیشن کے تحت کسی بھی فرد یا ادارے سے وصول کی گئی رقم واپس کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کو تحلیل کر کے تمام اختیارات اور اثاثے MCI یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن آف اسلام آباد MCI کو منتقل کرنے کا کہا ہے. عدالت نے CDA کے قیام سے متعلق یاد دہانی کرواتے ہوئے فیصلے میں لکھا ہے کہ CDA آرڈیننس وفاقی حکومت کے قیام اور اس کے ترقیاتی کاموں کے لیے نافذ کیا گیا تھا. یعنی جب 1960 میں وفاقی حکومت بنا تھا تو اس اسلام آباد شہر کے ماسٹر پلان اور ترقیاتی اس شہر کو بنانے کے لیے اس کا جو ہے وہ نفاذ ہوا تھا. اب وہ مقصد ختم ہو چکا ہے، لہٰذا CDA کو ختم کرنا چاہیے. فیصلے میں مزید کہا گیا چونکہ CDA کا قیام کا مقصد پورا ہو چکا ہے، لہٰذا حکومت اسے تحلیل کر کے یقینی بنائے کہ اختیارات منتقلی کے بعد اسلام آباد ایڈمنسٹریشن شفاف اور احتساب کے قابل ہوگی. فیصلے مطابق اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ اسلام آباد کے حقوق کے تحفظ قانون کے تحت یقینی بنایا جائے، کیونکہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ منتخب نمائندوں کے ذریعے گورننس کا خصوصی قانون موجود ہے. قانون کے مطابق لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر ٹیکسز نہیں لگائے جا سکتے. عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ CDA کے پاس رائٹ آف وے یا ڈائریکٹ ایکسس جیسے ٹیکس لگانے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلہ تھا. اس فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ CDA کو ختم کیا جائے اور MCI جو میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد ہے، یہ تمام اختیارات ان کو منتقل کیے جائیں، اور یہاں پر لوکل گورنمنٹ یعنی جس کو ہم بلدیاتی نظام کہتے ہیں وہ یہاں پر نافذ یعنی اس کا الیکشن کرا کر وہ قائم کیا جائے، اور منتخب نمائندے جو عوام کے ہیں وہ اسلام آباد کے اس کام کو ترقیاتی جو نظام ہے اس کو چلائیں. تو یہ آج فیصلہ ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس سے اسلام آباد کے شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو آپ دیکھیں، CDA ایک طاقتور ادارہ تھا، اس کا مالیاتی نظام مبہم تھا، اس تک کسی کی رسائی ہر کسی کی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک طاقتور ادارہ، غیر منتخب ادارہ تھا یہ، غیر جانبدار نہیں، غیر منتخب ادارہ تھا یہ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ لوگ نہیں آتے تھے، اور طاقتور ادارہ تھا. اور یہ کرتا کیا تھا؟ CDA صرف سیٹھوں کو، اسلام آباد کے سیٹھوں کو، کروڑ پتی ارب پتی لوگ جو ہیں ان کو نوازتا تھا، ان کے کوٹھیوں کے آگے، ان کے گھروں کے آگے کام کرتا تھا. صاف ستھرا نظام تھا پورے سیکٹروں کے اندر. لیکن جہاں پر سیکٹر ختم ہوتا تھا تو سڑک کے ایک کنارے پر سیکٹر ہے اور سڑک کے دوسرے کنارے پر سیکٹر ختم ہو گیا. تو آپ 1 فٹ ادھر آ جائیں، وہاں پر آپ کو گند نظر آئے گا، کوڑا نظر آئے گا، کچی سڑکیں نظر آئیں گی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اسلام آباد کے اندر، یعنی جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہاں پر اسلام آباد کے اندر، اس ضلع کے اندر، اس کی یونین کونسلوں کے اندر 10 ہزار کی آبادی ہے، اور وہاں پر پرائمری اسکول تک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو شہری نہیں سمجھا جاتا. یعنی جو لوگ سیکٹر سے باہر رہتے ہیں ان کو اسلام آباد، ان کو یعنی عوام نہیں سمجھا جاتا، شہری نہیں سمجھا، ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رکھا ہوا ہے. تو آپ کو یہاں پر پرائمری اسکول تک نہیں ملتے. مڈل اسکول اور ہائی اسکول اور کالج کو تو چھوڑیں، بنیادی جو تعلیم ہے جو ہر شہری کا بلکہ ہر انسان کا حق ہے، وہ آپ کو اسلام آباد کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ 10 ہزار کی آبادی، 20 ہزار کی آبادی، اور یہاں پر نہیں. اور بیچارے لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ 5 ہزار کی گاڑیاں لگا کر، وہ پبلک ٹرانسپورٹ لگا کر سیکٹروں میں بیچ کے اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ ان پڑھ پھرتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں، تو CDA یہ کام، یعنی پھر اسی طرح سڑکوں کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر سیکٹر ہے وہاں پر صاف ستھری سڑک اور بہترین سڑک. جو ہی سیکٹر ختم ہوتا ہے 1 فٹ ادھر اور 1 فٹ آپ ادھر چلے جاتے ہیں تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں.
کوئی وہاں پر کام نہیں، 10 سال ہو گئے سڑک نہیں بنی وہاں پر۔ یہی حال بجلی کا ہے کہ بجلی کئی علاقوں میں ہے ہی نہیں ہے، میٹر لگتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں پر ہے وہاں پر 150-160 وولٹ سے زیادہ بجلی نہیں ہے، پوری نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی کا سسٹم، یعنی بہت سارے، اسی طرح صفائی ستھرائی کا نظام۔ تو سی ڈی اے صرف سیٹوں کو نوازتا تھا، وہ سیکٹروں کے اندر کام کرتا تھا، اس سے باہر بالکل کام نہیں کرتا تھا۔ اب یہ ختم ہوا ہے، تو اس کے ختم ہونے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ منتخب نمائندوں کو اختیار ملے گا۔ اب یہاں پر الیکشن ہوں گے، بلدیاتی نظام آئے گا، اور منتخب نمائندے، اب جب منتخب نمائندے آئیں گے تو اسلام آباد کو غالباً 117 یونین کونسل کے اندر یہاں پر تقسیم کیا ہوا ہے، تو ہر یونین کونسل کو برابر فنڈ ملیں گے، اور ہر یونین کونسل اپنے ایک وہاں کے جو شہری ہیں ان کو برابر فنڈ ملیں گے، اور برابر وہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے۔ سی ڈی اے ایسا نہیں کرتا تھا، سی ڈی اے صرف سیکٹر کے اندر جہاں پر سیٹ رہتے ہیں، جو 50 کروڑ کی کوٹھی لے کر رہتے ہیں، ان کو تو نوازتا تھا، وہاں پر ان کے کام کرتا تھا، لیکن اسلام آباد کے باقی شہریوں کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اب بلدیاتی نظام جب آئے گا تو تمام یونین کونسل کو برابر فنڈ ملیں گے، برابر کام ہوں گے، برابر سڑکیں بنیں گی، برابر وہاں پر جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ سارے ہوں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس طرح کے غیر منتخب ادارے جو ہیں ان کی طاقت اور ان کی آمریت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اختیارات کا ارتکاز ختم ہوگا، اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ سی ڈی اے جو طرح کے غیر قانونی ٹیکس لگاتا تھا وہ ختم ہوگا، اور ایک قانونی دائرے کے اندر جو ایک آئینی ادارہ جو ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن یا بلدیاتی نظام، یہ آئینی ادارے ہیں، ان کے تحت آئینی طور پر جو ٹیکسز یا چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پر نافذ ہوں گی، اور اسی طرح عوامی خدمات میں بہتری آئے گی۔ سی ڈی اے کے ادارے کے تحت عوامی خدمات میں کوئی بہتری نہیں آتی، وہاں پر سیٹوں کی خدمات میں بہتری آئی تھی لیکن عوامی خدمات میں کوئی بہتری نہیں تھی، لیکن بلدیاتی نظام میں عوامی خدمات میں بہتری آئے گی۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک شفاف مالیاتی نظام جو ہے وہ قائم ہوگا، کیونکہ سی ڈی اے کا جو مالیاتی نظام، چونکہ وہ ایم سی آئی جو ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا ایک آڈٹ ہوتا ہے، اور وہ واضح اور صاف کھلی چیز ہے، جبکہ سی ڈی اے ایک غیر منتخب طاقتور اور ادارہ تھا جس کا مالیاتی نظام مبہم تھا، جس تک ہر کسی کی رسائی نہیں تھی۔ تو یہ فوائد اب اسلام آباد کے شہریوں کو حاصل ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔